بعد میں نہ کرنی پڑے. بالکل آگے آگے ساتھ ساتھ ہو جائیں. جس طرح صفحے بناتے ہیں کہ پیچھے والے حضرات کو آگے آ جائیں اور پھر بعد میں آنے والوں کو گردنیں پھرانی پڑتی ہیں. اپنے آگے دیکھ لیں جہاں جگہ خالی ہے یہاں آ جائیں. جی اشرف صاحب پیچھے والے حضرات بھی تھوڑا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وابنه الكريم وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے آج عید الاضحیٰ کے اس رحمت، کرم اور فضیلت والے مبارک دن ہم سب اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حضرات، اسلام دین فطرت ہے اور یہ فطرت کے کسی تقاضے کو کچلنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کے لیے وہی راستہ متعین کرتا ہے جو خالق فطرت نے اپنے نظام میں متقین کے لیے جس کو پسند فرمایا ہے. آج اس خوشی کے تہوار کے موقع پر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے گھر میں جمع ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان لوگوں سے پوچھا جو اہل مدینہ تھے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں خوشی کے 2 تہوار ہیں، خوشی کے 2 دن ہیں جسے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. کیونکہ یہ ایام کو سیلیبریٹ کرنا، کسی دن کو منانا، خوشی اور تہوار کے ایام کو جمع ہو کر اس میں اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا، اس کی تاریخ بڑی قدیم ہے. حضور کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے 2 ایام ہیں جن میں ہم خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، ناچتے ہیں، کودتے ہیں، اچھلتے ہیں، گانا گاتے ہیں، مختلف طور طریقے اس دور کے. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، ہے میرے غلاموں، اللہ رب العزت نے ان سے بہتر 2 دن تمہیں عطا کیے ہیں جن میں ایک عید الفطر کا دن ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے. اسلام نے یہ دن اپنے ماننے والوں کو عطا کیا، لیکن اس خالق نے، اس مالک نے ان دنوں کو کسی ثقافت کے ساتھ، کسی واقعے کے ساتھ، کسی موسم کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ رب کی عبادت کے ساتھ جوڑا. کہا ہے بندگان خدا، دیگر قومیں، دیگر لوگ خوشی کے ایام میں عیش و عشرت کی محفلیں سجاتے ہیں، کھیل اور کود میں مصروف ہوتے ہیں،
اس خوشی اور مسرت کے دن پر میری چوکھٹ پر آ کر اپنی پیشانی میری بارگاہ میں جھکانا، میں اپنی رحمتوں کے دروازے تمہارے لیے کشادہ کرتا ہوں۔ حضرات، اسلام نے خوشی کے دن کو عبادت کے ساتھ جوڑا، اور یہ آج کا جو دن ہے رحمتوں والا، برکتوں والا، یہ اس عظیم واقعے کی طرف ہماری توجہ مبذول کرواتا ہے، ہمیں متوجہ کرتا ہے، ہمیں اس عظیم قربانی کو یاد کرواتا ہے جو آج سے ہزاروں برس پہلے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اور انہیں نکا کر مینا کی وادی میں اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کی۔ یہ آج کا جو دن ہے اس قربانی کو یاد دلاتا ہے، اس عظیم واقعے کو یاد دلاتا ہے۔ تاریخ انسانی کے اندر ایسا واقعہ نہیں ملتا جو مینا کی وادی میں چشم فلک نے دیکھا کہ ایک بیٹا 13 سال کی عمر میں زمین میں لیٹا ہوا ہے اور اس کا بوڑھا باپ اپنے رب کے حکم پر اس کی گردن پر چھری رکھ کر چلا رہا۔ اللہ، اور پھر حضرات قرآن حکیم نے اس واقعے کا ذکر فرمایا خوبصورت الفاظ کے اندر، اور جو اکثر آپ حضرات علماء کرام سے سماعت فرماتے ہیں۔ پہلے تو اولاد بڑھاپے میں ملی، دعائیں کر کے رب ہب لی من الصالحین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اولاد کے لیے دعا مانگنا، اولاد کی خواہش کرنا، رب سے سوال کرنا، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت اور وہ طریقہ جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، رب کریم نے فرمایا سو ہم نے ان کو ایک بردبار حلیم بیٹے کی بشارت عطا کی کہ ابراہیم رب تجھے ایک حلیم بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ، حلیم اور بردبار، یہ قرآن حکیم نے ان کا بس ان کی شان بیان فرمائی کہ ابراہیم تو نے دعا مانگی، ہم نے تیری دعا کو شرف قبولیت عطا کیا، ہم تجھے بشارت دیتے ہیں بیٹا بھی عطا کریں گے اور بیٹا ہوگا بھی بردبار اور علم والا۔ اور پھر حضرات مفسرین اس آیے کریمہ کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں حلیم اس کو کہتے ہیں جو اپنا کام سکون اور اطمینان کے ساتھ کرے۔ حلم والا وہ ہے جو اپنا کام سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اس میں جلد بازی نہیں ہوتی، اس میں غصہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ اپنا کام سوچ سمجھ کر علم کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ حلیم اسے کہتے ہیں اگر کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے، پریشانی آ جائے اس پر، تو کبھی بھی وہ گھبراہٹ اور اضطراب کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ ہر حال کے اندر پرسکون رہ کر اس مشکل اور اس مشکل گھڑی کے اندر اپنے آپ کو سنبھال کر رکھتا۔ اور مفسرین کرام نے تیسری بات کہی، فرمایا اگر کوئی کام اس کے مزاج کے خلاف بھی ہو جائے تو کبھی غم اور غصے کا اظہار نہیں کرتا، کبھی غصے میں نہیں آتا، غضب میں نہیں آتا، بلکہ ہر حال میں پرسکون رہتا ہے، حلیم اسے کہتے ہیں۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو بردبار اور حلیم بیٹے کی بشارت عطا کی۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، پھر وہ جب لڑکا بڑا ہوا، وہ حلیم بیٹا جب بڑا ہوا اور اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، 13 سال کی عمر تک پہنچا۔ اللہ اکبر۔ قال، اب ابراہیم علیہ السلام اس حلیم بیٹے سے کہتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اسے بتاتے ہیں، قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے
میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری گردن پہ چھری چلا رہا۔ اب وہ حلیم بیٹا اس کو پوچھتے ہیں انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے یہ خواب دیکھا، کیونکہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ کہا میں نے یہ خواب دیکھا، فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے۔ اب وہ حلم والا بچہ، وہ بردبار بچہ، وہ جسے اللہ نے حلیم قرآن حکیم میں جن کا وصف اور جن کی شان بیان فرمائی، اب اپنے والد گرامی سے کہتے ہیں قالا، اپنے ابو سے کہتے ہیں، اپنے والد گرامی سے کہتے ہیں یا ابا افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کو جو حکم دیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کتنا بڑا امتحان ہے یہ، کتنا بڑی آزمائش ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو رب کریم نے جس زاویے سے آزمایا، اللہ کے خلیل ہر اس زاویے اور ہر اس امتحان اور آزمائش پر پورے اترے، ثابت قدمی کے ساتھ پورا اتر کر دکھایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قرآن حکیم نے حضرات اس عظیم قربانی کو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بے شک یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم کی۔ ان ھذا لھو البلاء المبین، بے شک یہ کھلی ہوئی بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور پھر ہم نے اس کے بدلے ایک بڑا ذبیحہ بھیجا، اسماعیل کو بچایا، اس کے بدلے کے اندر ہم نے جنت کا ایک دمبا بھیجا، جبریل امین علیہ السلام سے لے کر آئے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس یادگار کو، اس آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام جو ثابت قدمی کے ساتھ استقامت کا پیکر بن کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، اللہ نے اس یادگار کو صبح قیامت کے لیے محفوظ کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے ابراہیم کے ذکر کو باقی رکھا، ان کی یادگار کو باقی رکھا، اور وہ یادگار آج اس طرح باقی ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں انسان دنیا بھر کے اندر آج کے دن ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ فرمایا کہ، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، سلامتی ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اللہ حضرات محترم، ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو صبح قیامت تک کے لیے میرے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا صحابہ اکرام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت اور ان کا یہ مبارک طریقہ ہے۔ حضرات محترم، آج کا دن اور آج کی یہ قربانی اور یہ اشار یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ آج تم خدا کی بارگاہ میں اپنے جانوروں کو ذبح کر کے اس کا قرب حاصل کر رہے ہو، اس کے رضا اور خوشنودی کو اور حاصل کر رہے ہو۔ یہ پیغام یہ دیتا ہے کہ اگر آج جانور ذبح کر رہے ہو اے بندہ مومن، اس قربانی کرتے وقت تیرے جذبات یہ ہونے چاہیے کہ باری تعالیٰ آج یہ جانور تیرے محبوب کی سنت ادا کرتے ہوئے قربان کر رہا ہوں، کل مجھے جس قسم کی بھی قربانی تیری خاطر دینی پڑی میں قربانی دینے کے لیے ہم تیری بارگاہ میں تیار تھا، مجھے جان دینی پڑی جان دینے کے لیے تیار، مال خرچ کرنا پڑا مال خرچ کرنے کے لیے تیار، اولاد قربان کرنی پڑی تیرے دین کے لیے اولاد قربان کرنے کے لیے تیار، آج یہ جانور ذبح کر رہا ہوں، کل تیرے نام پر جو کچھ قربان کرنا پڑا تیری بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار کھڑا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، میں آپ حضرات کی خدمت میں آج کے اس موقع پر
کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے اس مبارک عمل اور ان کی اس یادگار سے جو سبق اور جو لیسن ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک بات میں آپ حضرات کی خدمت میں یاد کرنا چاہوں گا کہ ہمیں سب سے بڑھ کر آج جس چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اولاد کی تربیت ہے۔ اپنے بچوں کے اندر بچپن سے یہ وصف پیدا کریں اور انہیں یہ بتائیں کہ تمہارا رب ہر حال میں تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا لمحہ لمحہ، تمہارا گزرا ہوا ایک ایک منٹ تمہارے رب کی نگاہوں کے سامنے ہے، وہ تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے۔ بچوں کے اندر یہ وصف بچپن سے ان کی تربیت اور ان کی تعلیم اور انہیں اچھے اخلاق کی تعلیم، آج یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کے لیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے جس بچے کی بچپن سے تربیت ہو، جسے بچپن سے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ روشن کیا جائے، اس سے اگر کبھی کسی موقع پہ باپ پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، تو بچہ آگے سے کہے گا کہ ابا جی جس چیز کو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ کر گزریے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ابراہیم علیہ السلام اس بچے سے پوچھتے ہیں اللہ اکبر فانظر ماذا کرا، وہ آگے سے کہتا ہے کہ ابا جان جو آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ رات بچپن سے بچے کی تربیت ہو تو پھر بڑے ہو کر بچہ یہ نہیں کہتا کہ ابا جو تم کہہ رہے ہو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جس بچے کی دینی اخلاقی اسلامی بچپن سے تربیت ہوتی ہے وہ بچہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ آج سب سے بڑھ کر اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کریں۔ آج جس سوسائٹی اور معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ پریشان ہیں، اولاد کہنا نہیں مانتی، اولاد آج نوجوان نسل آج دین سے دور جا رہی ہے، نوجوان نسل آج ڈرگز کی طرف، بے حیائی کی طرف، گرومنگ کی طرف، فراڈ کی طرف، اور یہ نائف کرائم اور یہ گلیوں کے اندر ہوتے ہوئے جرائم جو آج میرے اور آپ سب کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کی تربیت کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنی نوجوان نسل کی تربیت کا کیا اہتمام کیا ہے؟ آج سب سے بڑی ذمہ داری اور آج سب سے بڑا اس وقت جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ اولاد کی صحیح تربیت ہے۔ اور میں اس موقع پر دوسری گزارش آپ حضرات سے اولاد کی تربیت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بہت ساری مبارک احادیث ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والدین اپنی اولاد کو جو تحائف دیتے ہیں، جو گفٹ دیتے ہیں، جو تحفے دیتے ہیں اپنی اولاد کو، ان میں اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ سب سے بہترین گفٹ، سب سے بہترین تحفہ جو ماں باپ آج ہمارے نزدیک اولاد کے لیے سب سے بڑا گفٹ مکان ہے، پیسہ ہے، جائیدادیں ہیں، کاریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین تحفہ ان کو اچھا انسان بنانا ہے، ان کی بیہیویئر اور کیریکٹر کو بلڈ کرنا ہے، ان کے اخلاق میں محمدی رنگ پیدا کرنا ہے، ان کے ظاہر و باطن میں رسول اللہ کی محبت کا چراغ روشن کرنا ہے۔ سب سے بہترین تحفہ جو ماں اور باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ اعلیٰ اخلاق ہے، اور اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جو صبح نکلتے ہیں، رات کو اس وقت گھر میں آتے ہیں جب اولاد سو رہی ہوتی ہے، اور صبح اس وقت نکل جاتے ہیں جب بچے سو رہے ہوتے ہیں۔ ہفتوں بچوں کو ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ٹائم ہی نہیں آتا۔ اعلیٰ اخلاق سے بڑھ کر کوئی گفٹ نہیں،
ابراہیم علیہ السلام نے اس بچے سے، اپنے 13 سال کے بچے سے پوچھا، وہ جواب دیتا ہے، حلیم بچہ ہے۔ اگر اولاد کی تربیت صحیح ہو جائے تو یہ کل کو ماں باپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوگی۔ جس بچے کے گھٹی میں رسول اللہ کے دین کی محبت ہوگی، جسے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم، وہ کبھی ماں باپ کا فرما بردار نافرمان نہیں ہوگا، گستاخ نہیں ہوگا، بے ادب نہیں ہوگا۔ آج بے ادبی ہی بے ادبی ہے، جب جی چاہے اولاد آپ کے کھڑے ہو کر ماں باپ کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال دیتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ وہ خوش بخت اور خوش قسمت لوگ ہیں جن کی اولادیں ماں باپ کے سامنے سر جھکا کر اس طرح چلتی ہیں جیسی زر خرید غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اور میں دوسری گزارش ہمیشہ آپ حضرات سے کرتا ہوں، اگر ہم نے اس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں اور یہاں ہم نے آگے بڑھنا ہے تو علم کے میدان میں اپنی نوجوان نسل کو آگے لائیے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دیجیے، اپنے بچوں کو اعلیٰ اسکول میں پڑھائیے، ان کو بچپن سے تیار کیجیے، دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے اندر آگے لے کر جائیے۔ آج جب علم کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم سے آگے بنگلہ دیشی، انڈینز اور پھر باقی اقوام، سب سے باٹم میں جو قوم نظر آتی ہے وہ پاکستانی ہے، وہ ہم مسلمان لوگ ہیں۔ علم کے میدان میں سب سے پیچھے ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، انہیں علم کے میدان میں آگے لانا چاہیے۔ میں اور آپ روز کے گواہ ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی فون پاکستان سے کرتا ہے، کسی طرح ہمیں انگلینڈ بلا لو، میں 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ میں 50 لاکھ دینے کو تیار ہوں، کسی طرح انگلینڈ پہنچ جاؤں۔ اور اگر انگلینڈ میں رہ کر ہمارے بچے علم کے میدان میں پیچھے رہ گئے، اس سے بڑی بدقسمتی اور کچھ نہیں۔ ذہن سازی کیجیے بچوں کی، علم کے میدان میں ان کو آگے لے کر آئیے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی دونوں۔ یہ نہ ہو کہ سارا زور دنیاوی علم کی طرف لگا دیا اور دین سے پھر دوری کا عالم یہ ہو کہ باپ کے جنازے پہ کھڑا تو ہو لیکن نماز جنازہ کا طریقہ نہ آتا، نماز جنازہ کے مسائل نہ آتے ہوں، غسل کے مسائل نہ آتے ہوں، طہارت اور استنجا کے مسائل نہ آتے ہوں۔ آج میں آپ سے سوال کروں، پوچھوں، کتنے لوگ ہیں جو سنت اور شریعت کے مطابق یہ بتا سکیں کہ استنجا کا طریقہ کیا ہے، استنجا کہتے کسے ہیں اور یہ کس طرح کیا جاتا ہے، کیا اس کے مسائل اور آداب ہیں؟ تو شاید چند لوگوں کے علاوہ کوئی بیان نہ کر سکے۔ غسل کے فرائض کیسے ہیں، یہ کب فرض ہوتا ہے، کون کون سی صورتیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہم ان مسائل سے، بنیادی مسائل سے آج واقف ہیں۔ حضرات، آج ضرورت ہے دین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی، اور میں اس موقع پر جو آج ایک شکایت عام طور پہ دیکھنے میں آتی ہے، یہ بھی آپ حضرات سے گزارش کروں گا، اپنے گلی محلہ کو صاف رکھیں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں۔ سب سے زیادہ گندے مسلمانوں کے محلے، سب سے زیادہ گندے مسلمانوں کی اسٹریٹ، سب سے زیادہ گندے مسلمانوں کے علاقے، جہاں چلے جائیں جو علاقہ صاف ستھرا نظر آتا ہے سب کہتے ہیں گوروں کا علاقہ ہے۔ تو ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس نے قدم قدم پر صفائی، طہارت، ستھرائی کی تعلیم دی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو صاف رکھو، اپنے صحنوں کو صاف رکھو، اپنی گلیوں کو صاف رکھو، اپنے محلوں کو صاف رکھو، اپنے شہروں کو صاف رکھو۔ 1500 سال پہلے ایک ایک بات کی تعلیم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور آخری گزارش آپ حضرات سے یہ بھی کرنی ہے کہ آج مسجدیں تو موجود ہیں لیکن نمازی نہیں ہیں، نمازوں کے اوقات میں مسجدیں خالی ہیں، عید کے موقع پہ ہم سب ہیں لیکن فرض نماز کے موقع پہ کہیں نہیں۔ عید کے موقع پہ تو بڑی بحث کرتے ہیں کہ عیدیں 2 ہو گئیں، نہیں جی ایک ہونی چاہیے، اور اللہ کے بندے جو فرض نماز ہے جس کا 700 سے زائد مرتبہ ذکر آیا قرآن و حدیث کے اندر، اس نماز کے موقع پہ کہا ہو۔ عید تو سال میں 1 مرتبہ، نماز تو دن میں 5 مرتبہ فرض، تمہاری مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ فجر میں چند نمازی کیوں، عشاء میں چند نمازی کیوں؟ جس مسجد میں آپ چلے جائیں کچھ لوگوں کے علاوہ آپ کو مساجد میں نمازی نہیں ملے گا۔ دنیا جہان کے ہر کام کے لیے ٹائم ہے، مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں۔ نماز کی اہمیت ہمارے دل و دماغ سے آج نکلتی جا رہی ہے۔ ہماری آپ آس پاس جس علاقوں میں دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں موجود، یعنی ایک تو ہے بندہ گھر میں موجود نہیں ہے، بندہ گھر میں موجود ہے، ٹی وی کھلا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے،
اذان کا وقت ہے، جماعت کا وقت ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں وقت نہیں. 4 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں گھر کے سامنے. یہ مسجدیں اس لیے بنائی ہیں. اگر آج آپ مسجدوں سے دور ہو گئے، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ صف میں نہ کھڑا کیا، کل یہ پھر آپ کے اور مشکل وقت کے اندر آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. کھڑا وہی بچہ ہوگا جس کی پیشانی رب کی چوکھٹ پہ جھکنے والی ہو. اگر آپ خود ہی نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ حضرت ایک بزرگ، بہت بڑے بزرگ، حضرت مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا صاحب تقویٰ لوگ تھے. اور پھر اللہ نے، جو کہ اگر ماں باپ رول ماڈل نہیں بنیں گے، اولادیں دین کے قریب نہیں آئیں گی. آپ کو قربانی دینی پڑے گی. آپ کو بچوں کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لانا پڑے گا. بچپن سے ان کی پیشانیوں کو خدا کی چوکھٹ پہ جھکنے والا بنانا ہوگا. وگرنہ یہ اولادیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی، پھر رونے پیٹنے اور دھونے اور تعویذ لینے کے علاوہ کوئی کام نہیں. آج جتنے جاہل پیروں کے ہاتھ ہماری عورتیں چڑھی ہوئی ہیں، اللہ معاف فرمائے. 500 پاؤنڈ ایک تعویذ کے لوگ دیتے ہیں، اور صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، ہندوؤں اور سکھوں کو جا کے دے رہے ہیں. یہاں انڈیا سے کچھ آتے ہیں، مجھے پتہ چلا پچھلے دنوں وہاں لینے لگی ہوئی تھی مسلمانوں کی تعویذ لینے. یہ مسئلہ ہے مسئلہ. اللہ نے ہمارے مسائل کا حق رسول اللہ کے قدموں میں رکھا ہے، مدینے والے کی غلامی میں رکھا ہے. ہم کہیں اور جا کے حل تلاش کر رہے ہیں. ہمارا حل قرآن و سنت میں، رسول اللہ کی غلامی میں، آقا کی فرما برداری میں اللہ نے ہمارے سارے مسائل کا حل رکھا ہے. اور آج بہت ضرورت ہے اس بات کی. اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ایک بہت بڑا پرابلم جو سوسائٹی میں ہے وہ ڈائیورس کی اور وہ طلاق کی شرح اور ریشوں کے اندر اضافہ ہے. گھر گھر کا مسئلہ ہے. یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے. مسجدوں کو آباد کریں، دین کے ساتھ تعلق جوڑیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف آئیں. بچوں کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لا کے اپنے صف کے اندر کھڑا کیا کریں، تاکہ ان نوجوان نسل کو پتا چلے کہ میرا باپ مجھے اس طرح مسجد میں ساتھ لے جایا کرتا تھا، صف میں ساتھ بٹھایا کرتا تھا. یہ پیسہ یہی رہ جائے گا، جائیدادیں یہی رہ جائیں گی. اگر یہ اولاد نیک ہو گئی تو کم از کم 5 وقت یہ تمہارے لیے ہر نماز کی اتحیات میں آخری رکعت میں بیٹھ کے کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. آج ماں باپ کو رول ماڈل بننا ہوگا، آپ کو قربانی دینی ہوگی. وگرنہ آج جو کچھ حشر، چھوٹے چھوٹے بچے آج ادھر علاقوں کے اندر دیکھتے جو ڈرگس بیچتے پھر رہے ہیں، ماں باپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. بچہ رات کو 11 بجے گھر آ رہا ہے، 12 بجے گھر آ رہا ہے، ماں باپ کو پرواہ ہی نہیں. رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا مغرب کے بعد بچوں کو گھروں میں رہنا چاہیے. اپنے گھروں کے دروازے بند رکھو، بچوں کو اندر رکھو. کیوں؟ یہ شیاطین کے منتشر ہونے کا وقت ہے. 1500 سال پہلے ان مسائل کا حل میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق دے، اور اپنی نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرات، وما علینا الا البلاغ المبین. یہ 1-2 اعلان ہیں.